السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں تمام نوجوانوں عزیز دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان رحمت للعالمین راحت لا چخین بے کسوں کے کس ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر جو اپنے دست قدرت سے جام کوثر پلانے والے سخی داتا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں، ادب کا ماحول بنائیے، کھیل کود مت کریے، میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور آوازوں کو میرے پیچھے والے نوجوان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری ایک آواز ہے، سینکڑوں نوجوان یہاں ہیں، تو ساری آواز میری ایک آواز پر آپ کی آواز بھاری ہونی چاہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور ادب کا ماحول بنائیے، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے اور آوازوں کو بلند کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ ایک اور مرتبہ اس تگل کنٹے کے اندر اس چوراہے سے گنبد خضرا تک آواز کو پہنچا دیجیے، تڑپ کر مچل کر پڑھیے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ شہنشین پہ تشریف فرما میرے استاد عالی وقار بانی المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی حضرت العلامہ مولانا الحاج محمد عبدالعزیز کا طاہر خادری مدد اللہ دامت برکاتہ خصیہ، علی جناب عمران خادری صاحب، علی جناب یاسین خادری صاحب، علی جناب سید غوث پاشا صاحب قبلہ، جمیع اراکین المدینہ، عزیزان ملت، علی جناب اسحاق خادری صاحب۔ عزیزان گرامی، یہ مرکزی جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی میرے خطاب کے بعد بڑی خداوت شخصیتیں اس اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوگی۔ ان میں سے نبیر شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا سید اولیاء حسینی خادری المعروف مرتضیٰ پاشا قبلہ ہوں گے۔ ایک اور جید عالم دین عبدالرزاق خادری نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد استاد علی وقار کا خصوصی کتاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ عزیزان گرامی، ادب کا ماحول بنائیے، ایک مرتبہ اور درود پاک نبی اور آل نبی میں پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام و عشق و محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بیان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے یہ تیرے جسم منور کی تابشیں، میرے آقا کے جسم منور کی وہ تابشیں تھیں کہ میرے آقا مکے کی دھرتی پر جب تشریف فرما ہوئے تو کعبہ سجدہ کرنے کے ان کے جسم اقدس کی طرف دوڑنے لگا۔ میرے آقا کی جسم منور کی وہ تابشیں ہیں، میں مکے کی دھرتی چمکنے لگی دمکنے لگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ رے یہ تیرے جسم منور کی تابشیں۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، جب میرا مصطفیٰ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا پیدا ہوا تو عزیزان ملت اسلامیہ ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے، اس میں چرنے والے اونٹوں کو دیکھ لیے۔ مکے سے ملک شام کو سو دور ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ رے یہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں، مجرم و آخا ایک وقت کا مجدد ہے کامل ولی، فرماتے ہیں مجرم و آخا افو کا سامہ کروں میں، مجرم و آخا افو کا سامہ کروں میں، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے۔ تیرے اللہ رے تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہے بری، اللہ رے تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہے بری۔ تنا سمجھتے نا، جھاڑ کا تنا، درخت کا تنا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف ہر حصہ عیب سے پاک ہے۔
عیب سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے بس تو عیب تناہی سے پاک ہے. اے جانے جہاں کیا کیا کہوں تجھے. عزیزان گرامی جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے گا. آج کے فتنوں کے دور میں محبت رسول چاہیے. مسلمانوں آج ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے, تخت تاج حکمرانی نہیں چاہیے, بلکہ آج وقت کا تقاضا ہے. دور حاضر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں قرآن کا ایک ایک پنہ, قرآن کی ایک ایک آیت, قرآن کا ایک ایک حرف الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ کو یہ آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. مسلمانوں, اے مومنوں, اے ایمان والو, آج دور حاضر کا یہ مطالبہ ہے کہ تم محبت رسول سے سرچار ہو جاؤ. میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, آپ کی اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب فرما دیجئے یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. جو آپ کی اتباع کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا منشا ہے. جو محبوب کی اتباع کرے, اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے تمہیں اگر مجھ سے محبت کرنا ہے, مجھ کو خدا ماننا ہے, مجھ کو رب ماننا ہے, میری وحدانیت کا اقرار کرنا ہے, تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی, میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی. فاتبعونی کہا. اور دوسری آیت پاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو, یعنی بھیجا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. 18,000 عالم اللہ نے دنیا میں بنائے, 18,000 عالم. ایک عالم ہم دیکھ رہے ہیں, تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غیروں کے لیے, اپنوں کے لیے, چاہے وہ کسی بھی مذہب, کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہو, سب کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں, لاکھوں کروڑوں مذہب ہیں, ہزاروں ملک ہیں, سب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا, عالم نہیں کہا, عالمین کہا. عزیزان ملت, آج محبت رسول سے ہمارے سینے خالی ہو چکے ہیں, آج عظمت رسول سے سینے خالی ہو چکے ہیں. اسی مقصد کے تحت المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی نے جلسے کو قائم کیا ہے. عظمت مصطفیٰ کا عنوان اس لیے دیا ہے کہ مسلمانوں آج ضرورت ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبنے کے لیے, عظمت رسول جاننے کے لیے. عزیزان گرامی, جہاں دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے دلوں سے عظمت رسول کو نکالنا چاہتی ہے, ادھر اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو اور بلندی عطا کر رہا ہے. اسلام کے اندر اور کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ, غیر مسلم لوگ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں. اسلام کو جتنا بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے اتنا ہی اسلام ترقی کرتے جا رہا ہے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا, بدنام ہو ہی گئے مگر نام تو ہو گیا. جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا نام اسلام کا بلند ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. دنیا کی طاقتیں چاہے اپنے مال, زر, اپنی طاقت, ساری قوت لگا دیں, اسلام کی عظمت کو نہیں مٹا سکتی. بشرط ہے کہ عزیزان گرامی تم مومن ہو جاؤ. کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے, فضائے بدر اب بھی پیدا ہو سکتی ہے. فضائے بدر, بدر یعنی جنگ بدر کا واقعہ. جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے. آقا علیہ السلام دونوں اپنے دستے خدت اٹھا کر دعا کیے رب کریم کی بارگاہ میں, اے اللہ پاک ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور تیرے اسلام, تیرے دین کے دشمنوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. اگر یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ولدانی کیفیت میں آئی. جبرائیل علیہ السلام, قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, 5000 لشکر جرار, فرشتوں کا لشکر جرار جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بھیجا. کہا جبرائیل جاؤ یہاں سے 5000 فرشتوں کی قیادت لے کے جانا, مگر زمین پر جا کر میرے محبوب کی قیادت میں غلامی پیش کرنا, غلامی کا ثبوت پیش کرنا. ادھر صحابہ تلوار اٹھا رہے ہیں, اس سے پہلے عزیزان ملت دشمنان اسلام کے سینے کٹ رہے ہیں. اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی. کس وجہ سے مدد فرمائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے مال, در, طاقت
और दौलत के ऊपर भरोसा नहीं रखा। मुसलमान सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने रसूल की मोहब्बत के सामने सहाबा ने ये नहीं कहा आका लाखों की तादाद है, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे, वो हथियार लेकर है, हम बेसरो सामान है, उनका कैसे सामना करेंगे, चंद ऊंट और घोड़े हैं हमारे पास, खाने के लिए फाका कची है, कई दिन से भूखे प्यासे हैं, वो खाकर चिकमचेर है, उनका सामना कैसे किया जाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जंग बदर की तारीख गवाही देती है कि सहाबा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह की आयत पे अमल करते हुए नबी की इत्तिबा करते हुए नजर आते। आज हम क्यों इत्तिबा करते नजर नहीं आते। अजीज़ान गिरामी विकार, आज जरूरत है मोहब्बत रसूल की, आज जरूरत है इश्क रसूल की। अजीज़ान मिल्लत मैं एक एक इश्क रसूल का वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है बल्कि इस्लाम की तारीख है। अजीज़ान मिल्लत, अरे वो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी अजमत में सारा कुरान उतारा गया, जिसकी अजमत के लिए अल्लाह ने अरे हदीस कुदसी है लौला कलमा खलफ़तल अफ़लाक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं लौह कलम ये अर्श कुर्सी ये हूर व मलाइक ये चांद सितारे तारे कुछ ना बनाता, कुछ ना बनाता, कुछ नहीं बनाता। जब जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, लौह कलम ना बनाता, अर्श कुर्सी ना बनाता, जन्नत दोज़ख ना बनाता, तो हमको क्यों पैदा फरमाता। जब हम पैदा होंगे तो हमारे लिए जन्नत बनेगी, बदअमल करेंगे तो दोज़ख हमारे लिए बनेगी, चांद हमारे लिए चांदनी देगा, सूरज अपनी रोशनी से दिन को रोशन करेगा, चांद रात की तारीकी में चांदनी देगा, जमीन चलने फिरने के लिए मकान बनाने की बनाई जाएगी। अरे ये सब कुछ ना होगा तो ये उम्मत कैसे पैदा होगी, ये इंसान कैसे पैदा होगा। तो पता चला दुनिया की हर शय हर चीज अल्लाह के बाद हर चीज बनी है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफ़ैल से बनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज दौरे हाजिर का तकाता है, सुन्नते मुस्तफ़ा अस्वे हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकना है। अरे मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीज़ान गिरामी आपको तारीख के वाक़ियात आपके सामने पेश करता चलूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दीन की तबलीग करे, कितने साल बोलिए 950 साल 950 ईयर्स 950 साल तबलीग करे तो कितने लोग ईमान लाए। बात रिवायतों में 78, बात रिवायतों में 72 72 सिर्फ 72 मुसलमान ईमान लाए। कितने साल नबी नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 950 साल। मगर कुर्बान जाइए मैं किसी नबी की चांद नहीं कटा रहा हूं बल्कि मैं आका की अज़मत बता रहा हूं। अजीज़ान मिल्लत, अजीज़ान गिरामी विखार, वो अल्लाह का मंशा था मगर मेरे महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी, कितनी 63 ईयर्स के अंदर सारी दुनिया में इनकलाब पैदा किया, इस्लाम का बोलबाला किया, बल्कि तलवार की बुनियाद पे नहीं, ताकत की बुनियाद पे नहीं, अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत, अपनी भाईचारगी, अफू दरगुजर, एक दूसरे से मेल जोल कर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के की धरती पर आप पैदा हुए, कुफ्फार मुश्रिकीन का मजमुआ था, हर जगह कुफ्र गारदिन का मातम नंगा नाच, हर जगह बुत परस्ती हो रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जमाने में पैदा हुए, कोई मजहब का नामो निशान नहीं था। 40 साल गुजारे, कितने 40 ईयर्स कुफ्फारों के दरमियान में गुजारे। कैसी जिंदगी गुजारी आपने, ताकत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है नहीं। सुनो तुम्हारे पैगंबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सुनो। 40 साल जिंदगी, अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, 40 साल के बाद ऐलान होने वाला है। 63 साल की उम्र मुबारक है आपकी, 40 साल के अंदर कुफ्फारों के साथ मेल जोल कर रहे हैं तो मेरे आका उनका अदब कर रहे हैं, उनसे अखलाक से पेश आ रहे हैं। एक मर्तबा अज़ीज़ान गिरामी बड़ा मशहूर वाक़या है, एक जगह से गुजर रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते से गुजर रहे हैं। अभी उससे पहले का वाक़या सुनिएगा, उसके बाद सुनाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए कारोबार कर रहे हैं। कारोबार में जो माल आता था अगर ऐबदार होता तो ये ऐबदार है, यानी कोई फॉल्ट होता, कोई डैमेज होता, कोई इसके अंदर फॉल्ट होता तो बताकर बेचते, भाई ये ताजे माल का नाम है, ये ताजे माल का दाम है, ये फ्रेश माल का दाम है, ये डैमेज है, ये खराब माल है, ये फॉल्ट वाला है, इसको कम कर दिया जाएगा, बताकर देते थे। क्या आज के दौर में ऐसा बिजनेस कोई करता है? बल्कि ऐब को छुपाकर और उसकी बढ़-चढ़ कर तारीफ करते हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके पास कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कारोबार करने लगे लोग परेशान हो गए, अरे ऐसा अगर ऐब पता कर कारोबार करेंगे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तिजारत में नुकसान हो जाएगा। मगर खुदा की कसम ऐसा नहीं हुआ, तिजारत में बरकत हुई, इसलिए बरकत हुई, कायनात का चहिंचा तिजारत कर रहा था।
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت فرما رہے تھے تو عزیزان ملت اسلامیہ جس سے پہلے جو بزنس ہوا کرتا تھا اس سے زیادہ فائدہ ہوا، تو میرے آقا مکے کی دھرتی پر مشہور ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال تک 40 ایئرس تک مکے کی دھرتی پر اپنا سکہ منوایا۔ کیسا سکہ منوایا؟ دولت کی بنیاد پر نہیں، جبکہ قبیلے کی بنیاد لے لیا جائے میرے آقا کا قبیلہ سب سے اعلیٰ والا ہے۔ نسب کا معاملہ لے لیا جائے تو میرے آقا نسب حسب میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کا امتیاز لے لیا جائے، ارے جب بچپن میں پیدا ہی ہوئے تھے تو رحمت لے کر آئے تھے۔ مکے کی دھرتی جو بنجر ہو چکی تھی ہریالی لے کر آئے تھے۔ ارے کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی پر ولادت بعد سے برکت مانتے تھے۔ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا سعادتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے، نعمتیں لے کر آیا ہے۔ اے عبداللہ کیسے بیٹے کو تم نے جنم دیا ہے، اے آمنہ خاتون کیسے بیٹے کو تم نے جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، جن کے بیٹے کی عظمت کو دیکھ کر کفاران مکہ زبان سے کہتے تھے ایسا حسین و جمیل بچہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسا نورانی بچہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل خوبصورت اور پاک باز بچہ جو رحمتیں لے کر آیا ہے، نعمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے۔ مکے کی دھرتی پر خدا کی قسم ایسا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ بچپن ہی سے آپ کے عظمتوں کے جھنڈے گاڑے گئے۔ عزیزان گرامی وقار، ارے فخر کرو اپنی امتی ہونے پر، ناز کرو اپنے امتی ہونے پر، ناز کرو اس غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر، ناز کرو مسلمانوں۔ کیسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملا ہے، کیسے پیارے امتی کا ہونے کا ہمیں لقب ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا اندازہ لگائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے کی دھرتی پر کفار و مشرکین کے اندر اسلام کا اعلان نہیں ہوا، بھی مذہب اسلام کا کوئی ڈنکا نہیں، کبھی کلمے کی ایجاد نہیں ہوئی ہے، کچھ نہیں، بس 40 سال کی زندگی میں اخلاق، کردار، عفو درگزر، پڑوسیوں سے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے راستے سے گزر رہے، گلیوں کوچوں سے گزر رہے تو ایک یہودن عورت آپ پر کچرا انڈیل دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ بتائیے، اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں کوئی آپ پر کچرا ڈال دے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یا جھٹک کر چلے جائیں گے، یا گالی گلوچ کریں گے، لان تان کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے؟ مگر رحمت للعالمین ہے، مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا جسم کو جھٹکتے ہیں اور خاموش سے دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ بس پھر ایک مرتبہ وہاں سے گزرے، پھر اس نے کچرا ڈالا، بس میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو راستہ بدل سکتے تھے، دوسری گلی سے جاتے تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام اسی گلی سے گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا، وہ یہودن عورت بیمار پڑ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ ایک یہودن عورت مجھ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، گندگی غلاظت ڈالا کرتی تھی۔ اللہ، عزیزان ملت میرے آقا کی شان دیکھو، جس کے قدموں کو پیر جبرائیل اپنی کافری پلکوں سے چومے، ارے جس کے قدموں کی برکت یہ عرش اعظم جن کے تلووں کو چومنے کے لیے بے چین تھا معراج کی رات، وہ آقا کی شان ہے۔ کچرا ڈال رہی ہے تو رب بھی معاف کر رہا ہے، خدا بھی معاف کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں۔ اور کہا کیا بات ہے، وہ عورت آج کچرا نہیں ڈالی، حسب معمول روز ڈالا کرتی تھی، آج کیوں نہیں ڈالی؟ تو لوگوں نے کہا وہ عورت بیمار پڑ گئی ہے، وہ یہودی بیمار پڑ گئی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے، عیادت کے لیے کھٹکا دیا دستک، اے مائی کیا میں اندر آؤں؟ کہا آجا، کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، میں جن پر کچرا ڈالی کرتی تھی، جن کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، وہ میرے گھر آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا آج تم بیمار ہو، مجھ پر کچرا نہیں ڈالا، کس وجہ سے نہیں ڈالا؟ تو عزیزان نے کہا بیمار ہے۔ تو آپ سے کہا کیسی مزاج ہے تمہاری؟ عیادت کریں گے تو مزاج پرسی کریں گے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مزاج پرسی کے لیے چلے گئے، عیادت کے لیے چلے گئے تو یہودن آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگی۔ کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں گناہ گار تھی، نہ آپ کے تم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، بے شک تم رحمت للعالمین بن کر آئے ہو، قدموں پہ لپٹ جاتی ہے۔ کہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سچا دین کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے، پڑھاؤ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ یہودی تھی، یہ غیر مسلم تھی، رسول کی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اے مسلمانوں، ہم تو مادرزاد مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم کو کتنا اسلام کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک بڑا ہی ضمیر کو چھو جوڑنے والا آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں، ایمان سے جواب دینا مسلمانوں۔ کوئی فارمولیٹی کی سوال نہیں ہے، کوئی کتابوں کے اوراق کا سوال نہیں ہے، کوئی رٹ کر نہیں آیا گیا، دور حاضر کے مسلمانوں کا تقاضے کا سوال ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تم نے دن رات محنت کی، مشقت کی، اپنی آل اولاد کو پالا، دولت جمع کی تم نے اپنے لیے،
مال جمع کیا اپنے لیے، گھر بنایا اپنے رہائش کے لیے، بنایا نا ہم نے، دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ اچھا کھا سکے، پی سکے، رہ سکے، گھر بنایا اپنے لیے، ایک سے ایک عالیشان بلڈنگیں بنائی، جتنا اللہ نے آپ کو برکت دیا اتنا آپ نے عالیشان بلڈنگیں بنائی، کاروبار کو ترقی دیا، یہ سب کچھ اپنے لیے کیا نا ہم نے سب کچھ اپنے لیے، حق بات ہے نا، ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر عزیزان گرامی ذرا بتائیے گا، خدا را ایمان سے کہنا پیارے عزیز دوستوں بزرگوں، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، بتائیے خدا کی رضا کے لیے کیا کیا، دولت کمائی تو اولاد کو پال بڑا پوچھ کر ان کی زندگی اچھی میسر ہونے کے لیے دولت فکس ڈپازٹ بینک میں کیا، لاکھوں کروڑوں کے اندر سونا جمع کیا، بڑی بڑی بلڈنگیں جمع کی، بڑی بڑی پراپرٹی ہم نے جمع کی، مگر عزیز دوستو یہ سب کچھ ترقی ہم کرتے گئے، ترقی پہ ترقی کرتے گئے، بلڈنگیں پہ بلڈنگیں بنتی گئی، تجارت میں ترقی کرتے گئے، بزنس میں ترقی کرتے گئے، ایک دکان سے دو دکان سے 4 دکان، یہ سب کچھ ہم نے کیا، مگر پیارے مسلمانوں تم بتاؤ وہ خدا کے لیے تو ہم نے کیا کیا، وہ رسول کو ہم نے کیا دیا، ارے وہ رسول نے ہم کو کیا دیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ماں کے گود سے پیدا ہوئے، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، توجہ سے سنیے گا، ارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ماں کے گود سے پیدا ہوئے، دنیا میں جیسے ہی قدم رکھتے ہی سجدہ سر رب کو کیا، خدا کو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کہا اے اللہ تیری ثنا توصیف، اللہ کی ثنا توصیف کی، اور دوسرا جملہ نکالا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا کی زندگی کے 63 سال 63 ایئرس، 63 سال کے اندر کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا گھنٹہ یا کوئی ایسا دن یا کوئی ایسی رات نہ گزری ہوگی جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہیں رویا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے مولا میری امت گناہوں میں مبتلا ہے معاف فرما دے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ امت رسول کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، اور یہ رسول اپنی امت کی نافرمانی کی بنیاد پر فرما برداری کرتے ہوئے خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے امت کے گناہوں کو مغفرت کی طرف دعا کر رہے ہیں، رسول دعا کر رہے ہیں، ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے کئی گھنٹے تک دعا کرتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہتے، کیا مانگتے؟ دولت مانگتے؟ تخت و تاج مانگتے؟ نہیں، ارے وہ تو کائنات کے امام بنا کر بھیجے گئے، ان کو تخت و تاج کیا ضرورت، جن کے قدموں کے نیچے، جن کے قدموں میں دنیا کے خزانوں کی چابی، خزانے لٹا دیے گئے، جن کے ہاتھ میں دنیا کے خزانوں کی چابی دے دی گئی، ان کو تخت و تاج کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو ایک ہی ضرورت تھی، ان کی ایک ہی حاجت تھی، ان کی ایک ہی محبت تھی کہ میری امت نیکی کر کر جنت میں چلی جائے، میری امت دوزخ میں تڑپے نہیں، میری امت قبر کے اندر عذاب کو نہ برداشت کرے، میری امت سیدھی سادہ صحیح طریقے سے صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں چلے جائے، اللہ کی فرما بردار بن جائے، یہ آقا چاہتے تھے۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، بولو یہاں کتنے اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سب کرتے ہیں نا، بالکل کرتے ہیں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے محبت کرنا ہے تو فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، اتباع۔ حضرت ابو بکر صدیق جب کلمہ پڑھے تو کہا آقا کیسے آقا سے محبت کی، غار سور میں جا رہے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے صدیق اکبر کو، نبی کی اتباع میں ہے، میرے آقا صدیق اکبر کے زانوئے ادب پر آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سانپ ڈس رہا ہے، زہریلا سانپ تھا، ہزاروں سال پرانا، نبی کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ عزیزان ملت میں طویل واقعات میں نہیں جا رہا ہوں، شارٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ صدیق اکبر سانپ کو ڈسواتے رہے، سانپ کا کام کیا ہے بولیے؟ ڈسنا ہے، اور سانپ کا ڈسنا زہر ہوتا ہے، جب زہر جسم میں جاتا ہے تو زہر سے کیا ہوتی ہے بتائیے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے نا۔ کیا صدیق اکبر کو موت کی پرواہ نہیں تھی؟ اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ صدیق اکبر کو پرواہ تھی، فاتبعونی، نبی کی اتباع میں تھے صدیق اکبر، جان دینا گوارا چاہا مگر نبی کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، نبی کے آرام میں خلل نہ پڑے، نبی کے آرام میں خلل نہ پڑے، ایسا آپ ڈستے رہے، تو تیرے اندر جتنی طاقت ہے ڈس، مگر میں جنبش نہیں کروں گا، میرے نبی کے آرام میں خلل آنے نہیں دوں گا۔ اندازہ لگائیے یہ کیسی ذات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی ذات ہے عمر بن خطاب کی تقویٰ پرہیزگاری، جن کے رائے اور مشورے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ ارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ سنیے گا، ایک آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، کہا کیا زہر قاتل لے کر آیا، اور ایک دم عمر بن خطاب رضی اللہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ کھل گئی، کہا کیا بات ہے؟
कांपने लगा, क्या हाथ है तेरे हाथ में क्या है? तो कहा ये जहर बड़ी शीशी है, इस जहर का क्या मामला है? तो ये जहर अगर किसी समंदर में डाल दिया जाए तो जहर इतना ताकतवर है समंदर की सारी मछलियां हलाक हो जाए, सारी मछलियां हलाक हो जाए। तो कहा जहर इतना पावरफुल है, ताकतवर है, मुझे मारता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पी लिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नफ्स मर गया। अरे इतना ईमान है, बताओ मुसलमानों, क्या आज हम अल्लाह पर ऐसा ईमान रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर? इसलिए कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम भी पढ़ते हैं मगर हमारी जबान में तासीर नहीं, हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तासीर नहीं, इसलिए कि हम नबी की इत्तिबा नहीं करते। उमर बिन खत्ताब नबी की इत्तिबा करने वाले थे, नबी पर जान माल इज्जत आबरू लुटाने वाले थे। अरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस उम्मत के लिए, शरीयत बचाने के लिए अपने खानदान नबूवत को कुर्बान कर दिया। अजीज़ान गिरामी, जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कैसी कैसी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज अजीज़ान मिल्लत अनानियत, मतलब परस्ती का दौर चल रहा है, इस्लाम को फरामोश कर दिया गया। मादल्ला सुम्मा मादल्ला कहते हुए अफसोस हो रहा है, खुदा से बढ़ के पैसा हो गया है, रसूल की मोहब्बत से बढ़ के दुनिया की इज्जत लालच हो गई है। अगर हम हकीकत में अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले होते तो यहूद और नज़ारा मगरिबी तहजीब की, उनकी रंगीनियों, उनकी चमक दमक, उनके बनाए हुए आलात, उनकी मिशनरीज, उनके आइडियाज, उनके मिशन पर ना चलते। बताओ मुसलमानों, ये कैसी बात है? जबकि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी हदीस, सुनने में कानों के अंदर रस घुल जाता है जब ये हदीस सुनी जाती है, ईमान जुम्बिशें मारने लगता है, खून की दौरान बढ़ जाती है। क्या हदीस है सुनिएगा, जिसने फितनों के दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। 100 शहीद, एक शहीद का दम कटाए अल्लाह की बारगाह में तो शहादत का दर्जा मिला। नबी ने कहा ऐ उम्मतियों, तुम गर्दन ना कटाओ, एक मेरी सुन्नत को जिंदा कर दो, 100 शहीदों का सवाब। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, गौर से सुनो मुसलमानों, बड़ी प्यारी जामे हदीस है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या पता चला? जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अरे नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, जन्नत तुम्हारी जागीर बन जाएगी। सहाबा इकराम, अरे खलीफतुल दुअम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में 75%, 75% नहीं बल्कि 80% इस्लाम सारी दुनिया में फैला। आपके खिलाफत के दौर में जितना इस्लाम फैला किसी और के खिलाफत के दौर में नहीं फैला। अरे हजरत उमर बिन खत्ताब कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कैसी कैसी आपने इसार कुर्बानी इस्लाम के लिए दी। मुसलमानों, सब कुछ हमारे लिए किया गया। इस उम्मत मोहम्मदिया आने वाली हशर के मैदान तक, क़यामत तक की उम्मत के लिए किया गया। अरे सहाबा ने अपने कारे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला सुनिए। रसूलुल्लाह के चाचा हैं, कान कटवा दिए, दुश्मनों ने आपके कान काटे, नाक काटी, आंखों को निकाला, कलेजा निकाल कर सीने मुंह में चबाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम किरदार देखिए, जिस कत्ल करने वाले को माफ फरमा दिया, माफ फरमा दिया अपने चाचा के कातिल को। कैसे खतरनाक तरीके से उनका कत्ल किया गया, हाथ काटे गए, बाजू, आंख कान काटे गए, नाक काटी गई, कलेजा चीर कर निकाल कर। दुश्मनी का ये आलम था, दुश्मनी का ये आलम था कि उससे अपने दांतों के अंदर अजीज़ान में कलेजे को चबाकर अपनी गुस्से को ठंडा किया। उसके बाद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने कहा ऐ मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। बेशक हाँ, पढ़ ले कलमा, मैं पढ़ा, जा इस्लाम में आ जा, मगर मुझे कभी मुंह ना दिखाना। माफ कर दिया। क्या आज बताओ, क्या तुम माफ करोगे? अखबारों की सुर्खियां बनी, इन्हों इनके भाई को मारे, उन्होंने उनके भाई को मारे, इन्हों इनको मारे, इन्हों इनको मारे, इन्हों इनके गैंग वाले को मारे, इनके गैंग वाले इनको मारे। ये तालीमात इस्लाम नहीं है। अरे इस्लाम जान लेना नहीं सिखाता, औरों के लिए जान देना सिखाता है। इस्लाम वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। इस्लाम बिरादराने वतन में इस्लाम की तालीमात पेश करना सिखाता है। बताओ मुसलमानों, गैर अज्ञात तक तुमने, गैर मजहब वालों तक कैसे इस्लाम की तालीमात पेश की? कभी क्या हमने कुरान की तालीमात हमारे बिरादराने वतन तक पेश की? मुसलमानों बताओ, क्या किरदार हमने दुनिया के सामने पेश किया? जबकि दुनिया में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे सच्चा मजहब इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अजीज़ान मिल्लत, बल्कि अंग्रेज मुमालिक कह रहे हैं। बरतानिया का एक तहकीक करने वाला मुहक्किक
سب سے پہلے مذہبوں کی جانچ پڑتال کی. سب سے پہلے مذہب اسلام کے بانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگریز. میں اس یونیورسٹی کا نام بھول رہا ہوں. اس انگریز نے سب سے پہلے کس کا نام دیا؟ اپنے مذہب کا نام لے لیتا, کوئی اور مذہب کا نام لے لیتا, مگر ایک انگریز نے کیا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا. محمد عربی اخلاق میں, ایمانداری میں, دیانتداری میں, مذہب پھیلانے میں سب سے اعلیٰ ہے, کردار میں نمبر 1 ہے. اس کے بعد دوسرے مذہبوں کا نمبر چلا. یہ اسلام ہے مسلمانوں. آج وقت تقاضا ہے, دور حاضر کی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ہم کھا رہے ہیں, نرم نرم بسترے پہ سو رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی, بریانیاں کھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی, بڑی بڑی عمدہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی, اپنے گھر کو ایئر کنڈیشن بناتے ہیں. ارے گھر تو دور, اب تو باتھ روم کو بھی ایئر کنڈیشن بنا رہا مسلمان. یہ فضول خرچی. کبھی کیا ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی دی؟ ارے اسلام کی ابتدا قربانی سے. ماہ محرم اسلام کا پہلا مہینہ جو قربانی سے شروع ہوتا ہے. اب زیقات کا مہینہ چل رہا ہے, 25ویں شب لگ چکی ہے. اب ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے, وہ بھی قربانی کا مہینہ. ہائے ہائے کیا پیارا مہینہ آ رہا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ, ابراہیم خلیل اللہ کا مہینہ, اسماعیل ذبیح اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت, آج عظمت رسول کو اپنا لو مسلمانوں. دولت کے پیچھے مت بھاگو. جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں ان سے محبت رسول ختم ہو جاتی ہے, اور جس سے محبت رسول ختم ہو جاتا ہے دنیا نہ وہ خدا کا چاہنے والا ہوتا ہے نہ رسول کا چاہنے والا ہوتا ہے. آج معاشرے کا عالم دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ, کیا کیا معاشرے کے اندر نہیں ہو رہے ہیں. ارے ہماری آنکھوں نے جو گناہ نہیں دیکھے, تصور نہیں ہے, ایسے ایسے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں عزیزان ملت. ارے کم سن چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ بلاత్కాر کیا جا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. یہ معاشرے کی خرابی ہے, یہ انگریزی تہذیب ہے عزیزان ملت. آپ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ, نہ کسی اور مذہب کے اندر, نہ مذہب اسلام کے اندر, نہ ہندو مذہب, نہ سکھ, نہ عیسائی, نہ کرسچینٹی, نہ بدھسٹ, کسی مذہب کے اندر یہ نہیں کہ تم اپنے جسم کو دکھلاتے چلو. بتاؤ عزیزان ملت, میں چیلنج کرتا ہوں سارے مذہب والوں کو, کیا تمہارے مذہب کے اندر ایسی کوئی تحریر ہے, کیا ایسی کوئی کتاب ہے جس سے تم اپنی عرمانیت, اپنی ننگا ناچ اپنے جسم کو دکھاتے چلو؟ نہیں نہیں, بلکہ عزیزان بڑے بڑے دانشوروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے. آج لوگ برقعے کے اوپر ڈھانپتے ہوئے جسم کو ڈال رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. جو عورتیں برقع پہن کر چلتی ہیں ان پر نظر نہیں اٹھائی جاتی. جو بچیاں جینس پینٹ ٹی شرٹ انگریزی تہذیب, انگریزوں کی تہذیب اپناتے ہوئے چلتے ہیں, ان پر نظریں دوڑنے لگتی ہے. یہی سب سے بڑی خرابی ہے. اور دوسری سب سے بڑی خرابی ٹی وی اسٹار کنیکشن کی بیماری, جو عزیزان ملت ہمارے گھروں کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں تو کہتا ہوں یہ میری آواز ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک زنا کا اڈا قائم ہے. زنا کا اڈا. آپ کہیں گے زنا کا اڈا کیسے؟ جب گھر میں ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تم نکل جاؤ, مگر انہیں نہیں نکلتا. احتجاج کرنے والے کو نکلو, بھاگو یہاں سے, مگر تم نہیں جانا, ٹی وی نہیں جانا, گھر میں سے جو احتجاج کر رہا, جو بائیکاٹ کر رہا انہیں جانا. یہ ماحول گھر کا ہے. جو کیبل کنیکشن میں جو بتایا جاتا ہے وہی بچیاں ہماری سیکھ رہی ہیں, وہی بچے ہمارے سیکھ رہے ہیں. آج عزیزان ملت, مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, دنیا کی باطل طاقتیں, وہ امریکہ ہو یا فلسطین ہو یا اسرائیل ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا انگلینڈ ہو, برطانیہ ہو یا لندن, چین ہو یا جاپان, سارے مذہب اسلام پر تحقیق کریں, ریسرچ کریں, بلکہ اسلام کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں. کئی ایسے مذہب ہے جن کے اندر اسلام کے قانون کی تعلیمات پر عمل کر کر وہ مذہبیں آگے بڑھ رہی ہیں, جبکہ وہ مذہب اسلام کی حکومت نہیں ہے. غیر مذہب والے اسلام پر ریسرچ کر کر آگے بڑھ رہے ہیں, ہر چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ارے عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا اندازہ لگائیے. اے مسلمانوں, اس چلچے سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا را سنبھالو اپنے آپ کو, خدا را پلٹاؤ اپنی طرف. ایسا نہ ہو جائے کہ عزیزان ملت خیر خداوندی, عذاب خداوندی ہمارے پر شامل ہو جائے. مسلمانوں تصور کرو تم کتنے آرام میں ہو. مسلمانوں, عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کا شکر ادا کرو. ارے عزیزان ملت, کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملے ہیں, کیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سجدے میں جا رہے ہیں, ربی حبلی امتی کا نعرہ کر رہے ہیں, معراج کی رات رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ربی حبلی امتی. اللہ کے دیدار کے لیے جب گئے تو کیا مانگنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کچھ درجات میں بلندی مانگ لیتے. ارے درجات میں کیا مانگتے, جن کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے. مانگنا تو میرے آقا کو ایک ہی تھا, کیا تھا؟ ہماری مغفرت, ہماری مغفرت, شرابی کی مغفرت, زندانی کی مغفرت, چٹا جوا کھیلنے والے کی مغفرت,
جب مومن ایک ایک گناہ کرتا ہے تو میرے آقا زندہ ہے واللہ زندہ، دیکھ رہے ہیں آقا. جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو میرے آقا کے سینے پر تیر چلنے لگتے ہیں. میرے آقا کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی گناہوں میں جا رہا ہے. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ گناہ ہم کر رہے ہیں. آقا کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ معراج کی رات آقا نے جنت کے نعمتیں دیکھی، وہی دوزخ کی ہیبتناک عذابات بھی دیکھے. جہاں جنت کے انواع اقسام کی نعمتیں دیکھی، شہد کی نہریں دیکھی، پانی کی نہریں دیکھی، دودھ کی نہریں دیکھی، تو دوزخ کے اندر کھولتا پیپ دیکھا، کھوپڑی پر بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارنا دیکھا، آگ کی جوتیاں پہنانا دیکھا، جہاں گلے کے اندر بڑے بڑے وزنی لوہے کے جاجیدان ملت اسلامیہ توق ڈال کر گردنوں کو جھکا کر مارتا ہوا دیکھا، سر سے کھولتا ہوا خون ڈالے، تیل ڈالے تو پیر کے تلووں سے نکل ہے، ایسا بھیانک عذاب دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں نماز نہ پڑھنے پر، کہیں روزہ نہ رکھنے پر، کہیں ماں باپ کی نافرمانی پر، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر، کہیں عزیزان خطا تعلق کرنے پر. آج کل خطا تعلق کا بڑا فیشن چل رہا، خطا تعلق کا بڑا فیشن چل رہا. انہوں خود بھی بولتے ہیں خطا تعلق، رشتہ داری خطا تعلق، جبکہ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو خطا تعلق کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے. رشتوں کو بنانے والا بندہ نہیں ہے بلکہ رشتوں کو بنانے والا خالق کے پروردگار ہے. جس رشتے کو خدا نے بنایا ہے کسی کی مجال نہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ رشتہ توڑے. ارے میرے آقا کے اخلاق دیکھو، اپنے چچا کے خون کو معاف کر دیا، کوئی کچرا ڈالتے تو معاف کر دیتے، راستے میں پتھر پھنساتے تو معاف کر دیتے. یہ دینداری کی علامت نہیں، یہ بے دینی کی علامت ہے. کسی کے اخلاق کو اچھال کر کھیل کود تماشا بنانا یہ دینداری کی علامت نہیں، یہ بے دینی کی علامت ہے. میرے آقا علیہ السلام تو دوسروں کے عیبوں کو چھپانا سکھایا ہے، ہاں غیروں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا سکھایا ہے، عفو درگزر کی تعلیم دی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کی ہے. کہا باپ کے بارے میں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. التحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ایک پیاری بات کہتا چلوں، جنت کہاں ہے بتائیے؟ خدا نے ایک جنت بنائی ہے، ایک دوزخ. کتنی جنت ہے بولیے؟ ایک جنت ہے نا؟ کوئی دو بولے گا؟ دو ہی تو نہیں ہے نا، ایک ہی ہے نا، ایک ہی جنت، ایک ہی دوزخ. پکا کانفیڈنٹ، پکی بات. تو مگر عزیزو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر، اس حدیث پر. میرے آقا نے فرمایا التحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جس گھر میں ماں ہے اس گھر میں جنت. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہے، ہر گھر میں ماں ہے، ہر گھر میں جنت ہے، ہر گھر میں جنت. ہاں سبحان اللہ. یہ دیکھو کیسی پیاری حدیث ہے. یہ کس کے لیے ہے عزیزو؟ ہمارے لیے. کس کے لیے بولیے؟ ہر گھر میں جنت، ہر گھر میں جنت، ہر گھر میں جنت کا دروازہ. باپ کو راضی کر لو، جنت کے دروازے داخل ہو جاؤ. ماں کے قدموں کو چوم لو، جنت پہ چلے جاؤ، جنت تمہاری جاگیر. للجاری حقن، پڑوسیوں کا حق ہے. جس نے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. پڑوسیوں کو حق ادا کرو. گھر میں پکا ہے تو کچھ کھلاؤ پلاؤ، شوربے میں اضافہ کرو، ان کو دیو. پڑوسی راضی تو خدا راضی، جنت مل گئی. دوستی کرو تو کیسی دوستی؟ مطلب پرستی کی نہیں، جان پرستی کی. دوست کے لیے جان دے دو، آن دے دو، شان قربان کر دو، مال قربان کر دو، مگر دوست کا ساتھ نہ چھوڑو. کبھی صدیق اکبر نے آقا کا ساتھ چھوڑا؟ ہائے ہائے، جان دینا گوارا کر لیا، سانپ کو ڈسانا گوارا کرا، مگر رسول کا ساتھ نہ چھوڑا. بلال سینے پہ پتھر کو رکھوائے، بلال سینے پہ پتھر کو لائے، کہا آج چبا جتنا چبانا ہے. سلاخیں چبائی گئی، مگر بلال نے کہا احد احد، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. جتنا مارنا ہے مار، بھوک سے تڑپانا ہے تڑپا، پتھر سینے پہ رکھوا کر بدن دینا، لٹا گرم گرم ریت پر لیٹ کر بھی کہا احد احد، نبی کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. مسلمانوں آج چند دولت کے ٹکڑوں کے لیے ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا. مسلمانوں چند دولت کی لالچ کے لیے ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا. عشق رسول سے ہمارے سینے خالی ہو گئے. یہ سینے کے اندر کینہ، حسد، چلن، کپٹ، دشمنی بھر گئی. نبی کی محبت نہیں ہے پیارے مسلمانوں. اسلام سینہ، حسد، چلن، کینہ، کپٹ، گالی گلوچ، پرہیزگاری کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا. اسلام تو روٹھے ہوا کو ملانے کے لیے آیا ہے. اسلام شفقت، بھائی، خلوص، محبت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے نرمی، یہ حدیث رسول ہے. آج کا دور دیکھ رہا ہوں عزیزان ملت، کیا دور چل رہا ہے؟ چھوٹا بڑے پہ حاوی ہو رہا ہے، چھوٹا بڑے پہ حاوی، بڑوں کا ادب جا رہا ہے.
जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने बड़ों का अदब नहीं किया वो हम में से नहीं, जो बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं है। आका ने फरमाया हम में से नहीं, जब आका ने फरमा दिया तो फरमा दिया, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को बदल के बताए, बड़ों का अदब करो, छोटों के साथ शफकत से पेश आओ। ये इस्लाम की तालीमात है। मेरे अजीज दोस्तों, आज दौरे हाजिर का मुतालिबा है इश्क़ रसूल, कुरान की तालीमात, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामो। अरे कितना प्यारा दीन है, इल्म दीन हासिल करो मुसलमानों। आज इल्म दीन की जरूरत है, दुनिया की डॉक्टरी, दुनिया की इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं। ये तो हुनर है, डॉक्टरी की डिग्री दुनिया में खत्म, इंजीनियरिंग की डिग्री दुनिया में खत्म, फिलासफी की डिग्री दुनिया में खत्म, साइंटिफिक की डिग्री दुनिया में खत्म। खबर से पहले सब खत्म। खबर में कौन आएगा? अल्लाह आएंगे, रसूल आएंगे। जब खबर में जैसे ही बंदा जाएगा, फरिश्ते आएंगे, बता तेरे रब के बारे में तू क्या कहता है, बता तेरा दीन, तेरा मजहब कौन है, तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी बोलते, दौलत बोलते, हाँ किसका नाम लेंगे आप? जब खबर में पूछा जाएगा बता तेरा रब कौन है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, दौलत की परस्ती तो दुनिया में हम करें, क्या खबर के अंदर रब निकलेगा? वो जो रब की नाफरमानी हम दुनिया में करते रहे सारी उम्र भर, क्या खबर में हमारी जबानों से खुदा का नाम निकलेगा? बताओ मुसलमानों। अरे जिंदगी भर खुदा की नाफरमानी करते रहे, क्या आप खबर के अंदर फरमाबरदारी हमसे हो सकती है? जबकि खबर के अंदर कहने की ताकत नहीं है, जो अमाल होंगे वही बुलवाए जाएंगे। बता दीन के रब के बारे में क्या कहता है, बता तेरा दीन मजहब इस्लाम मजहब क्या है? किस मजहब को बोलोगे तुम मजहब इस्लाम? क्या इस्लाम की हमने ताजीम की? क्या इस्लाम की हमने मोहब्बत की? अरे गैरों के मजहब को तुम अपनाते रहे, अंग्रेजों के इशारे पर चलते रहे, मगरिबी तहजीब पर तुम अमल करते रहे, मॉडर्न जमाने के पीछे भागते रहे। क्या ये कहोगे मॉडर्न जमाना मेरा मजहब है, अंग्रेजी तहजीब मेरा मजहब है, इंग्लैंड मेरा मजहब है? बताओ मुसलमानों, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बता, इनके बारे में क्या कहता है? वो आका जिनके बारे में बताया जाएगा, बता इनके बारे में क्या कहता है? कहेंगे सुन्नतों को मिटाता था, ये कहेंगे नमाजें छोड़कर भागता था, ये कहेंगे